خداوند خدا اسے اپنے باپ داؤد کا تخت دے گا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب 7واں باب 4 سے 5، 12 سے 14 اور 16 آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جاؤ اور میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، جب تیرے دن تمام ہو جائیں اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، اور جب میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری صلب سے ہوگی برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو مستقل کروں گا، تو وہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے قائم رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 89 جماعتی جواب، اس کی نسل ابد تک قائم رہے گی۔ میں خداوند کی رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا۔ یقیناً تیری رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو نے آسمان کی طرح اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ جماعتی جواب، اس کی نسل ابد تک قائم رہے گی۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب، اس کی نسل ابد تک قائم رہے گی۔ وہ مجھے کہے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری چٹان ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ جماعتی جواب، اس کی نسل ابد تک قائم رہے گی۔ اگرچہ معلوم ہوتا تھا کہ ابراہیم کی امید بھر نہ آئے گی، اس نے امید رکھی اور وہ ایمان لایا۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 4 باب 13 آیت 16 سے 18 اور 22 آیت تک۔ اے بھائیو، یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا ابراہیم یا اس کی نسل سے شریعت کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان کی صداقت کے لحاظ سے کیا گیا۔ پس میراث ایمان کے لحاظ سے ہے، تاکہ فضل کے طور پر وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف ان کے لیے جو شریعت کے لحاظ سے بلکہ ان کے لیے بھی جو ابراہیم کے ایمان کے لحاظ سے ان کی نسل ہیں۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ مقرر کیا ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا اور ان چیزوں کو جو موجود نہیں یوں بلا لیتا ہے گویا کہ موجود ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اسی واسطے یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 16 آیت، پھر 18 سے 21 آیت اور پھر 24 آیت۔ یوسف نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے فرمایا تھا۔ ان دنوں میں یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی
تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اس سے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو، خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف، داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔